الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورہ بنی اسرائیل کے موضوع پر بات کریں گے۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل میں کیا مضامین ہیں، نیز اس کا پڑھنے کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں زمانہ نزول یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کا پورا قبیلہ موضوع بحث نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ صرف علامت کے طور پر آیا ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ سورت بھی انہی صورتوں میں سے ایک ہے جو مکی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی تھیں۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین کرتے ہوئے 12 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ توحید کی آواز بلند کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکتے تھے، اور یہ کہ تمام تر مزاحمتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے واقف نہ ہو، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو حق جانتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مخالفین میں سے تھے۔ خود مکہ میں ایسے مختلف لوگوں کا ایسا گروہ بن گیا تھا جو کہ ہر خطرے کو دیکھتے ہوئے دعوت حق کی کامیابی کے لیے تیار تھا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر قائم کرنا بھی ایک مشن تھا۔ اس صورت میں تعلیم تنبیہ ایک مناسب انداز میں کی گئی ہے۔ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کفیل ہو جاؤ اور سنبھل جاؤ، ورنہ تم مٹا دیے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو بھی شبہ تھا کہ جو سزائیں مل چکی ہیں وہ ہمیں بھی مل سکیں گی، کیونکہ نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیتے تھے۔ بحوالہ ترمذی 2929۔ مضامین اس کے کچھ ایسے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معراج اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ یہ بیان کیا گیا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے گئے ہیں، جیسے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کے بارے میں دیگر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کے فضائل میں 3 احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا
تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ بخاری 6405۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی 3475۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ، مستدرک 1889۔ اور اس میں الہی کی تجلی عالم پر پڑتی ہے، یعنی جو اسم الہی کا وظیفہ ہوتا ہے اس میں اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو سبحان اللہ کا وظیفہ کرے تو اللہ اسے گناہوں سے پاک فرمائیں گے، یا جو غنی ہوں گے، یا جو غنی کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی ہو جائے گا۔ اس طرح سے یا عفو یا حلیموں کا وظیفہ کرنے پر بھی یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل تدوینی اعتبار سے 17ویں نمبر پر آتی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس صورت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے کی گئی۔ ابتدا میں شان پر فائز قرار دے کر اس صورت کا نام شروع کیا۔ اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ بیت المقدس سے عرش مولا کا سفر ہے معراج کا۔ چنانچہ ابدیت کے سمندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء کو بھی جمع کر دیا گیا اور بشمول ابراہیم علیہ السلام کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امامت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے اگر نماز کا سجدہ کریں گے تو قرآن کو روحانی طور پر وہ ان کے دلوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں انسان خدا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسراء کا واقعہ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ تہجد کے وقت غفلت میں سونا مناسب نہیں۔ 2 رکعت سجدے کے اللہ تعالیٰ کے آگے کرنے چاہیے۔ روحانیت کی معراج اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ پیغام توحید کی معراج کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنے کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ اگر اس کو 111 دفعہ پڑھا جائے تو جو حاجت ہو تو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اسے پڑھا جائے، اور اس کو اگر ہم 7 مرتبہ روز تلاوت کریں یا 7 لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ایک دفعہ میں ہی پڑھ لیں ایک ہی مجلس میں تو حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو، پڑھائی میں اس کا دل نہ لگتا ہو، توتلا بولتا ہو اور زبان میں لکنت ہو، اور اس کا یہ کہ زبان صاف نہ ہو یا بولتا ہی نہیں ہو، تو 2 دن کے اندر روزانہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے، یا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بچے کو شہد کے اوپر دم کر کے شہد چٹا دیا جائے تو وہ انشاءاللہ 21 دن کے اندر بولنے لگتا ہے۔ اگر کسی فرد کے بہت سارے دشمن ہوں، حاسد ہوں، تو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں، دشمنوں سے حفاظت رہے گی، شیطان کے شر سے قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نسلوں کی نسلوں کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر خواب میں کسی شخص نے اسے دیکھا سورہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے، دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر خواب میں دیکھا کہ کوئی دلی مراد ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز دلی مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اور اس کے ایک فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اگر عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے پاک کاغذ پر سورہ بنی اسرائیل کو لکھیں اور پانی کو گھول کر روزانہ بچی کو پلائیں تو زبان کی لکنت ٹھیک ہو جائے گی
اور وہ اس کی زبان میں روانی آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔